پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے آپ سب واقف ہیں۔ میں کچھ زیادہ کوئی بڑے انکشافات نہیں کرنے آیا، نہ کوئی پیشن گوئیاں کرنے آیا ہوں۔ میرے پاس چند باتیں ہیں، اگر آپ سن لیں گے تو یہ جو آپ اپنی اسکرین پر تصویریں دیکھ رہے ہیں، یہ جو دروازے ٹوٹے ہوئے ہیں، یہ جو توڑ پھوڑ ہوئی پڑی ہے، یہ کسی اور نے نہیں کی بلکہ آپ کی اسٹیٹ آف پاکستان نے خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں جا کر توڑ پھوڑ کی ہے۔ اب اگر عوام جو ٹیکس دیتی ہے ان کے ٹیکس سے عمارتیں بنتی ہیں، یہ ہاؤسز بنتے ہیں، اگر وہ ان کے سامنے جا کر احتجاج کرے تو وہ آپ کا 9/11 ہو جاتا ہے، وہ آپ کا 9 مئی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ خود جا کر توڑ پھوڑ کریں عوام کے ٹیکس کے پیسے سے لگے دروازوں کی، ان ہاؤسز کی، ان دیواروں کی، شیشوں کی، کمروں کی، تو وہ کچھ نہیں ہے۔ ایک الیکٹڈ سی ایم کو آپ اگر اغوا کر لیں تو وہ ٹھیک ہے، اگر وہ کچھ لوگ آ کر پرامن احتجاج کرتے ہیں تو وہ غلط ہے، ان کو آپ نے شیل مارنے ہیں، وہ انتشاری ہیں، وہ دہشت گرد ہیں۔ لیکن حملہ کر کے خیبر پختونخوا کے اوپر ایک الیکٹڈ چیف منسٹر کو اغوا کیا جاتا ہے، وہ دہشت گردی نہیں ہے بلکہ حب الوطنی ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ 9 اپریل 2022 کو رات کو سپریم کورٹ آف پاکستان کھل جاتی ہے، تمام ججز چھٹی کے اوپر گھر جا چکے ہوتے ہیں، لیکن آدھی رات کو ہمارے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب آتے ہیں اور وہ عدالت کھول کر بیٹھ جاتے ہیں، عدالت کے بلب لائٹیں سب روشن ہو جاتے ہیں، اور وہ آ کر رولنگ دیتے ہیں کہ جناب قاسم سوری ڈپٹی اسپیکر آف نیشنل اسمبلی، اس کی رولنگ غلط ہے، عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ رہی ہے، لہٰذا اس کو آنے دیا جائے، اس کے اوپر ووٹنگ کرنے دی جائے۔ کیونکہ اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کو صحیح مان لیتی ہے اسپیکر کی رولنگ کو، تو یہ تو ایک روایت بن جائے گی ملک میں، یہ روایت بن جائے گی کہ آگے بھی کوئی تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو وہ اسپیکر جو ہے اس کو وہ بھی کوئی اس طرح کی رولنگ دے دے گا۔ چلیں جی ٹھیک ہے جی، بڑے قانون ہیں ہمارے سپریم کورٹ میں، لیکن آگے کیا ہوتا ہے کہ ملک میں بڑے بڑے قانون ٹوٹتے ہیں، آئین ٹوٹتے ہیں، آئین کی پامالیاں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ الیکشن وقت پر نہیں ہوتے، لوگوں کو بے جا حبس میں رکھا جاتا ہے، ان کو اٹھایا جاتا ہے، تکلیفیں دی جاتی ہیں، غیر قانونی طور پر گرفتار کیا جاتا ہے، کسی کو کوئی سزا نہیں ملتی، نہ رات کو عدالتیں کھلتی ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، وہ بھی ہو چکا، لیکن آپ یقین منیں کہ ایک اسٹیٹ کا، ایک صوبے کا چیف منسٹر ہے بھائی، وزیر اعلیٰ ہے، وہ دوسری بار اس ملک میں اٹھایا جا رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے بھائی، چیف منسٹر وزیر اعلیٰ اٹھایا جا رہا ہے، جبری طور پر گمشدہ کیا جا رہا ہے دوسری بار۔ کوئی عدالت نہیں کھل رہی، کیا اس عدالت کے اوپر کوئی بلڈوزر وغیرہ تو نہیں چل گیا؟ پتہ کریں، سپریم کورٹ آف پاکستان ہوتی تھی اس ملک میں، کوئی کسی نے حملہ کر کے اس کے اوپر بلڈوزر تو نہیں چلا دیا ہے؟ ختم تو نہیں ہو گیا پاکستان کا آئین قانون، وہ عدالتیں، وہ وکلاء، وہ ججز، وہ جو بھاشن دیتے تھے، وہ چیف جسٹس کا کوئی عہدہ ہوتا تھا پاکستان میں، راتوں کو عدالتیں کھولتا تھا، وہ کوئی بچہ ہے؟ کوئی بتاؤ نا یار، کامنٹ کر کے بتاؤ یار، وہ کہاں ہیں؟ وہ کہاں ہیں بھائی؟ یہ کوئی عام بات تو نہیں ہے، معمولی بات تو نہیں ہے کہ چیف منسٹر ہے ایک صوبے کا، وزیر اعلیٰ ہے، وہ یہ اغوا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کسی مہذب دنیا کے ملک کو جا کر بتائیں نا بھائی کہ ہمارا ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ یہ اغوا ہو جاتا ہے، جبری طور پر گمشدہ کر دیا جاتا ہے، بھائی وہ کہیں گے آپ مشینری اس کے نیچے ہے، اسٹیٹ اس کے نیچے ہے، پولیس اس کے نیچے ہے، ہر چیز اس کے نیچے ہے، آئین اس کے نیچے ہے، اس کے حکم پر سب کچھ ہوتا ہے، تو اس کو جبری گمشدہ کون کر رہا ہے؟ جب آپ کے ملک کے ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جبری طور پر گمشدہ ہو سکتا ہے تو ایک عام بندے کی ویلیو کیا ہوگی اس ملک میں؟ کیا ہوگا اس ملک میں؟ یہ میرے شکوے ہیں، یہ میری شکایت ہے۔ ملک پاکستان کا آئین مر چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، یہاں پر ماشاء اللہ نافذ ہے، سمجھتے کیوں نہیں ہیں لوگ؟ محسن نقویوں کو آگے لے آ کر دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہمیں ایکسٹریم سٹیپس کے اوپر نہ لے جانے دو۔ کون سے ایکسٹریم سٹیپس بھائی؟ پچھلے 2.5-3 سال سے کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ لوگوں کے ماؤں بہنوں کے گریبانوں کے اوپر ہاتھ ڈالے گئے بھائی، کون ابھی تک وہ ایکسٹریم سٹیپس نہیں تھے؟ عمران خان اس ملک کے سب سے بڑے لیڈر کو آپ لوگوں نے بے جرم جیل میں رکھا ہوا ہے، وہ ایکسٹریم سٹیپ نہیں ہے؟ اس کے تمام کیسز میں بریت ہو چکی ہے، ضمانتیں مل چکی ہیں، وہ کسی کیس میں اب مجرم نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ جیل میں ہے، تو اور کیا ایکسٹریم سٹیپ ہوگا بھائی؟ اس کا ہر کیس میں ضمانت مل چکی ہے، لیکن توشہ خانہ 2 کیس، بھائی توشہ خانہ 2 کون سا ہوتا ہے بھائی؟ یہ اس ملک میں چل رہا ہے۔ ابھی پرامن لوگ آ کر احتجاج کر رہے ہیں تو ان کے اوپر شیلنگ، ان کے اوپر ربڑ کی گولیاں، کسی کو کوئی کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگی، الٹا صحافت وہ ان کا مذاق اڑائے،
وہ ان کا مذاق اڑائے کہ شہری آ کر احتجاج کر رہے ہیں، یہ جی انتشاری ہیں، یہ وہ ہیں۔ بھائی جمہوریت کا حسن ہوتا ہے احتجاج کرنا، آپ سائڈ پہ ہو جائیں، وہ کوئی توڑ پھوڑ کریں تو آپ آئیں، آپ ان کو سمجھائیں۔ مہذب دنیا میں ہوتا ہے پولیس خود لوگوں کو لے کر جاتی ہے پروٹیسٹ کرنے والی جگہ پر، جمہوریت میں پروٹیسٹ حسن ہوتا ہے بھائی۔ آپ ان کے اوپر چھل مار رہے ہیں، گڑھے کھود رہے ہیں سڑکوں کے اوپر، بڑے بڑے بیان دے رہے ہیں، ٹاؤٹ بنے ہوئے ہیں پورے صحافی جو ہیں۔ شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو۔ سمجھ کیا رکھا ہے یہ ملک صرف تمہارا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا ہے، فوج کا، اداروں کا ہے؟ یہ عوام کا ملک ہے، ان کو بھی جینے دو۔ مینڈیٹ چوری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر وہی بھاشن دیتے ہیں کہ جی ہم ملک کو اکانومی جو ہے وہ ٹھیک کر رہے ہیں، ہم ملک چلا رہے ہیں، دیکھو یہ تو انتشار پھیلا۔ انتشار کیسا بھائی؟ ان کا مینڈیٹ چوری کر کے بیٹھے ہوئے وہ نکلیں گے نہیں، ان کے ووٹ چوری کر کے بیٹھے ہوئے وہ۔ ایک حلقہ ہے ڈی جی خان کا، ایک حلقہ ہے وہاں سے اویس لغاری جو ہے وہ سلیکٹ ہوئے ہیں، الیکٹ نہیں بلکہ سلیکٹ ہوئے ہیں۔ اویس لغاری ایک سنگل پولنگ سٹیشن نہیں جیتا بھائی، سنگل پولنگ سٹیشن۔ میں آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں، آپ چاہیں تو میں قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، وہ ایک اپنے حلقے میں سے ایک سنگل پولنگ سٹیشن نہیں جیتا۔ ان کا مخالف امیدوار پاکستان تحریک انصاف کا ماہر سجاد چھینا، وہ وہاں سے تمام کے تمام پولنگ سٹیشن جیتا۔ لیکن وہی بندہ اویس لغاری جو ایک پولنگ سٹیشن نہیں جیتا، وہی آج وفاقی وزیر توانائی بھی بنا ہوا ہے۔ تو وہ بندے نکلے نا بھائی، ان کو غصہ۔ آپ کہہ رہے ہیں ہم اکانومی ٹھیک کر رہے ہیں، یہ تو ایسے ہی ہوا کہ کوئی آتا ہے اور مجھ سے میرا موبائل چھین لیتا ہے، موبائل چھین کے بیٹھ جاتا ہے، اپنے پاس رکھ لیتا ہے، میری کوئی کال آتی ہے تو وہ مجھے سنوا دیتا ہے، بعد میں وہ چھین لیتا ہے، بعد میں وہ اپنے استعمال میں لاتا ہے، بعد میں وہ سب کچھ اس کے اوپر کھیلتا ہے، سب کچھ کرتا ہے گیم میں، اور جب میری کال آتی ہے وہ مجھے دے دیتا ہے اور مجھے کہتا ہے دیکھو میں آپ کو کالیں تو سنوا رہا ہوں، تو کیا میں اپنا موبائل اس کے پاس رہنے دوں؟ بھائی ٹھیک ہے، وہ موبائل کو تو ٹھیک چلا رہا ہے، تو کیا میں اس کے پاس رہنے دوں؟ عقل کو ہاتھ مارو بھائی، کون سی دنیا میں رہتے ہو؟ لوگ اپنا حق نہیں چھینیں گے، لوگ اپنا حق نہیں وصول کریں گے۔ کوئی آتا ہے مجھ سے میری بائک چھین کر لے کر جاتا ہے، چور ڈاکو، اور کوئی مجھے آ کر بتاتا ہے بھائی آپ کی بائک جو ہے اس کا جو موبائل خراب تھا وہ تو ڈاکو نے ٹھیک کروا دیا، آپ کے جو اگلے ٹائر میں تھوڑا ٹل تھا نا، ٹیڑھا چلتا تھا اگلا ٹائر، وہ بھی اس نے ٹھیک کروا دیا ہے۔ تو کیا میں یہ کہوں کہ بھائی اب میری بائک جو ہے وہ ڈاکو جی کے پاس رہنے دو کیونکہ وہ ٹھیک کروا رہا ہے، وہ ٹھیک چلا رہا ہے؟ شرم آنی چاہیے، وہ کچھ تو لحاظ ہونا چاہیے۔ لفافو، بے شرمو، اوپر انہی کو جو اپنا حق لینے کے لیے نکلے ہیں انہی کو بھاشن دیتے ہو، شرم کرو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔